معجزۂ معراج عطا فرمایا ہے۔ آج کے خطبہ میں سفر معراج کے چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کی 27 تاریخ تھی کہ رب الجلال نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جنت سے ایک سواری لو اور 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر جاؤ اور میرے حبیب کو دلہا بنا کے میرے پاس لے کر آؤ، اس لیے کہ آج رات میں اپنے حبیب کو معجزۂ معراج عطا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل امین سواری لینے کے لیے جنت میں گئے تو دیکھا ہر سواری دوسری سے شاندار سواری ہے، ہر براق دوسرے سے اعلیٰ ہے، خوبصورت ہے، اور ہر سواری دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے کہ کاش آج ہمارا انتخاب ہو جائے، ہمیں پسند کر لیا جائے۔ مگر ایک براق ایسا ہے کہ جو دوسرے براقوں کی بنسبت کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، وہ ایک کونے میں کھڑا ہو کے آنسو بہا رہا ہے۔ جبریل اس کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ آج کی رات تو بڑی عظیم رات ہے۔ تو وہ براق کہتا ہے کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا جسم دبلا ہے، میں کمزور ہوں، میرا انتخاب نہیں ہوگا، اور میرے دل میں حضور کی چاہت بھی بڑی ہے، محبت بھی بڑی ہے، ان سے ملنے کی آرزو اور جستجو بھی بڑی ہے، مگر رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھ سے بہتر سواریاں موجود ہیں اور میرا انتخاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبریل کو وحی کی اور کہا کہ اے جبریل، کیونکہ اس براق کے دل میں میرے حبیب مکرم کی محبت موجود ہے، اس لیے تم نے اس کا وجود نہیں دیکھنا، اس کے عشق کو دیکھنا ہے، اور میرا حکم یہی ہے کہ تم نے اسی سواری کو میرے حبیب کے سفر معراج کی سواری کے لیے منتخب کر دیا۔ اس براق کا انتخاب ہوا، جبریل اس کو لے کر مکہ پہنچے تو حضور آرام کر رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی اے باری تعالیٰ، حضور کو سو رہے ہیں، حضور کو جگاؤں کیسے، حضور کو بیدار کیسے کروں؟ اے باری تعالیٰ، کیا تیری طرف سے اجازت ہے میں دروازہ کھٹکھٹا کے دروازے سے دستک دے کے حضور کو جگا سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا اے جبریل، تو جانتا نہیں تو کس کی بارگاہ میں حاضر ہے؟ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں، یہ نبیوں کے امام کی بارگاہ ہے، یہ نبیوں کے سردار کی بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ میں آواز اونچی کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، تو دروازہ کھٹکھٹانے کی بات کر رہا ہے۔ میں تو یہاں آواز بھی اونچی ہو تو میرا حکم ہے آواز ضائع کر دیتا ہوں، آواز حکایت کر دیتا ہوں، اور تو کہہ رہا ہے دروازے پہ دستک دے کے جگاؤ، نہیں دروازہ نہیں کھٹکھٹا۔ جبریل عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، تو حضور کا بازو ہلا کے جگا دوں، جس طرح آپ سوئے ہوتے ہیں تو گھر والے جگاتے ہیں مختلف طریقے
इजाजत है हुजूर का बाजू हिला के जगा दो? अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि बाजू नहीं हिलाना। बाजू हिलाने में भी बेअदबी का शायबा है, बाजू नहीं हिलाना। अब जिब्रील ने अर्ज की है बारगाह, दस्तक भी नहीं देनी, बाजू भी नहीं हिलाना, तो जगाऊं कैसे? अब अल्लाह में हुजूर का मकाम कैसे दुनिया वालों के सामने जाहिर किया, जरा गौर कीजिएगा। रब ने कहा है जिब्रील, ना तूने दरवाजा खटखटाना है, ना तूने जिस्म हटाना है, मेरा हुक्म ये है कि तू अपने नूरानी और काफूरी कदम के साथ मेरे महबूब के कदमों की तलियों को बोसा देना शुरू। जब तुम मेरे हबीब के कदमों को चूमोगे तो मेरे हुजूर, मेरे हबीब बेदार हो जाएंगे, हुजूर जाग जाएंगे। और इसमें एक ये भी हिकमत की उलमा ने लिखा कि हजरत जिब्रील हुजूर के पास आते थे तो आम आदत ये कि सर के ऊपर नूरानी ताज पहन के नहीं जाते थे। बादशाहों का ताज होता था ना पुराने वक्तों में, तो फरिश्तों का भी ताज होता है। तो हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में आते थे आम रूटीन में, तो ताज पहन के नहीं जाते थे। मगर मेराज की रात जब रब ने हुजूर को लाने के लिए भेजा तो कहा कि ऐ जिब्रील, आज तूने वैसे नहीं जाना, तूने जाना है बड़े एहतमाम से, और अपने सर के ऊपर तूने नूरानी ताज पहन लिया, नूरानी ताज पहन के जाना है। और अहले मोहब्बत लिखते हैं इसमें हिकमत ये थी, इधर अल्लाह ने कहा कि तू मेरे हबीब की तलियों को बोसा दे के जगाएगा मेरे हबीब को, और हिकमत ये थी अल्लाह दुनिया वालों को बताना चाहता है, ऐ दुनिया वालों, मेरे हबीब को आम न समझना, मेरे हबीब को अपने ऊपर प्रयास न करना, मेरा हबीब तुम्हारे जैसा नहीं, तुम मेरे हबीब जैसे नहीं। क्या तुम देखते नहीं कि मेराज की रात जब फरिश्तों का सरदार मेरे हबीब के कदमों को बोसा दे रहा है तो उसके सर का ताज हुजूर के कदमों में पड़ा हुआ है। तुम जरा गौर तो करो, जरा देखो तो सही, तुम्हें पता चलेगा कि जिस जगह फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन का सर आता है उस जगह से हुजूर के कदमों का आवाज होता है, उस जगह से हुजूर के पांव की तलियों का आवाज होता है। तो जिस नबी की तलियां और कदम इतने ऊंचे हैं, जरा तसव्वुर करो अल्लाह के उस नबी के सर को कितनी बुलंदी आता है, अल्लाह के उस हबीब के सर को कितना ऊंचा किया। हजूर अलैहिस्सलाम बेदार हुए, हुजूर जागे, उसके बाद हुजूर ने गुस्ल किया, वुजू किया, तवाफ़े काबा किया, मकाम इब्राहीम पे नफल अदा किए, और फिर हुजूर का शक्के सद्र हुआ। शक्के सद्र का क्या मतलब है? ये हुजूर का बहुत बड़ा मसला है। शक कहते हैं चीरना, फाड़ना, और सद्र कहते हैं सीने को। और शक्के सद्र का मतलब ये है कि मिराज की रात अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन ने हुजूर का सीना मुबारक चाक किया, और हुजूर फरमाते हैं कि जिब्रील जब मेरा सीना चाक कर रहा था तो मैं सोया नहीं हुआ था, मेरे ऊपर कोई और कैफियत तारी नहीं थी। जब जिब्रील मेरा सीना चाक कर रहा था तो मैं इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहा था। जरा हुजूर की जिस्मानी और रूहानी कुव्वत का अंदाजा लगाएं। का जिब्रील मेरा सीना चीर रहा था तो मैं इसको देख रहा था, जिब्रील मेरे सीने से दिल बाहर निकाल रहा था तो मैं देख रहा था, और जिब्रील जब जन्नत से लाई हुई तश्तरी में मेरा दिल रख रहा था मैं उस वक्त भी देख रहा था, और जन्नत से लाई हुई अनवारों से जल्दियात और अल्लाह का लुत्फ व करम और अल्लाह की इनायतें और अल्लाह की बरकतें और रब्बे जुल जलाल की वो अजीम कैफियतें जो जिब्रील साथ लेके आया था, हुजूर ने फरमाया वो सारी की सारी तजल्लियां, अनवार और बरकतें जिब्रील ने मेरे दिल के अंदर
दाखिल होता है। और फिर जिब्रील ने मेरे दिल को वापस सीने में रखा और मेरे सीने को सील दिया। इसको कहते हैं मुद्दा शक्ते सदर का मुद्दा, यानी हुजूर का सीना मुबारक जो है ये मिराज की रात चार्ज किया गया और हुजूर के सीने को अल्लाह ने जन्नत से लाई हुई अनवार तजल्लियात के साथ मामूल बरमा दिया, बारिश कर दिया। और फिर हुजूर का सफर मिराज शुरू हुआ। हज़रत जिब्रील अमीन ने वो सवारी जो जन्नत से लाई थी, बुराक की सवारी, वो हुजूर के करीब की, हुजूर उसके ऊपर सवार होने लगे तो वो सवारी जरा उछली, उछल कूद उसने शुरू की। तो जिब्रील अमीन ने जलाल में आकर उसकी नूरानी गर्दान को खींचा और खींच के कहा, ऐ बुराक, जन्नत में तो हुजूर की जुदाई में आंसू बहाता था और अब हुजूर बैठने लगे हैं तो कुचलना शुरू कर दिया। वहां आंसू बहाता था और यहाँ पे अटकेलियां करता है, यहाँ पे शेरियां भी गाता है। तो बुराक की जुबान हाल से कहा, ऐ जिब्रील, ये मैं फख्र और तकब्बुर की वजह से नहीं कर रहा। वहां रोता इसलिए था कि वो फुरात के लम्हे थे और आज खुश इसलिए हो रहा हूं कि अब हुजूर के साथ मिलाप के लम्हे आ रहे। वो फिराक के लम्हे थे, ये विसाल के लम्हे हैं। और ऐ जिब्रील, मैं ये उछल कूद कर रहा हूं, ये किसी गुरूर की वजह से नहीं कर रहा, किसी तकब्बुर की वजह से नहीं कर रहा, किसी फख्र की वजह से नहीं कर रहा। मैं तो अपने नसीबे के ऊपर और अपनी किस्मत के ऊपर रश्क कर रहा हूं कि आज इमामुल अंबिया मुझे सवारी के लिए मुंतखब करवाए। आज हुजूर के वजूद को मेरे वजूद के साथ निस्बत हासिल होगी। मैं तो इस तसव्वुर को सोच के झूम रहा हूं। मैं तो हुजूर की जो सोहबत मुझे मुयस्सर आने वाली है, हुजूर का कुर्ब मुयस्सर आने वाला है, हुजूर की नजदीकी मुयस्सर आने वाली है, मैं ये सोच के अपनी किस्मत के ऊपर नाज कर हुजूर उस बुराक के ऊपर बैठे। वो बुराक उसकी जो रफ्तार थी आप सुनते हैं अहले इल्म से कि जहाँ उसकी नजर पड़ती थी वहां उसका कदम उठता था। इतनी तेज बुराक का मतलब है ना बिजली, बर्फ से बना बिजली, और बिजली की रफ्तार कितनी होती है, तो सोचे उस बुराक की रफ्तार कितनी होती। हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं उसके ऊपर बैठा सफर शुरू हुआ तो सबसे पहले जिब्रील मुझे मदीना मुनव्वरा देके आया और कहा, हुजूर ये वो शहर है जिस शहर में अनकरीब आप हिजरत कर दिया है। पहले इसको यसरब कहते हैं, बीमारियों का शहर, मगर जब आप हिजरत करके आएंगे तो आपके कदम की बरकत से अल्लाह इस शहर को बीमारी वाला शहर नहीं बल्कि अल्लाह इस शहर को शिफा वाला शहर बना और इसका नाम मदीना रख दिया जाएगा। हुजूर ये वो शहर, हुजूर कहते हैं मैंने सबसे पहले मिराज की रात उस शहर को देखा, शहर मदीना मुनव्वरा। फिर हजरत ईसा की जाए पैदाइश बैतुल लहम, जिस जगह हजरत ईसा पैदा हुए थे, मैंने उस जगह को देखा। और फिर मैंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका, उनका अबाई वतन शहर मदियन, मैंने उसकी ज़ियारत। और फिर हुजूर कहते हैं कि मेरी सवारी जा रही थी तो मैंने क्या देखा कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा को मैंने देखा, कब्र में देखा। और किस हालत में देखा, सही मुस्लिम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मलरतु बिक़ब्रि मूसा क़ाइमन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, मैंने मूसा को क्या देखा, किस हालत में देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे। अब जरा देखिए हुजूर की निगाह का असर। आप तेज रफ्तार बस में बैठे, बस तेज चल रही हो तो बाहर नहीं नजर आता आपको कौन सा बंदा खड़ा है, किस जगह से गुजर रहा हो, क्योंकि रफ्तार तेज होती है, चीजें भी दौड़ती हुई नजर आती है। और ये तो आप दुनिया की बात है, सोचे हुजूर बुराक के ऊपर सवार हुए और बुराक की रफ्तार कितनी तेज है, मगर इसके बावजूद हुजूर की निगाहों की तासीर देखें और हुजूर की आंखों की कुर्बत देखें। हुजूर कहते हैं मैंने उस कब्र को देख के
پہچان لیا کہ یہ پیغمبر موسیٰ کی قبر ہے، اور صرف پہچانا ہی نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھ لیا کہ موسیٰ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے رب کی نماز ادا کر رہا ہے۔ اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ جو اللہ کے پیغمبروں کے مزارات ہوتے ہیں وہاں پہ حاضری دینا، وہاں پہ جانا خود حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ معراج کی رات حضور گئے حضرت موسیٰ کے مزار کو، ان کے پاس سے گزر ہوا، تو اس سے پتا چلا کہ نیک لوگوں کے مزار پہ جانا، ان کی قبور پہ حاضری دینا، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہاں اہل محبت نے ایک بڑی پیاری بات ہے، جو عشق والے ہوتے ہیں وہ تو ہر پہلو میں اور ہر بات میں حضور کی محبت کا پہلو تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی اس جو نماز والی روایت ہے انہیں کمال کی خوبصورت بات کی ذرا توجہ کیجیے گا۔ انہوں نے لکھا کہ حضور نے فرمایا میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، یصلی فی قبری، یصلی، صلی یصلی کا ایک مطلب ہے نماز پڑھنا، صلاۃ۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے نا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو صلاۃ کا ایک مطلب ہے نماز ادا کرنا۔ صلاۃ کا ایک مطلب کیا ہے؟ بولے نماز ادا کرنا۔ اور صلاۃ کا دوسرا مطلب ہے درود و سلام پڑھنا۔ سورہ احزاب کی مشہور آیت سب کو آتی ہے، اللہ اس میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، کیا ہے آگے؟ یصلون، یہاں بھی وہی صلاۃ ہے، صلی یصلی۔ تو صلاۃ کا ایک مطلب نماز پڑھنا، اور صلاۃ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ درود و سلام۔ بولے جی، صلاۃ کا ایک پہلا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ درود و سلام پڑھنا۔ اب اہل محمد کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محب کو پتا ہو کہ میری گلی سے، میرے دروازے سے میرا شیخ گزرنے لگا ہے، میری عقیدتوں کا مرکز، میرا پیر، میرا مرشد، میرا شیخ یا میرا دنیا کا لیڈر، دنیا کا قائد گزرنے لگا ہے، اور تم کھڑے ہو کے گھر میں نفل پڑھنا شروع کر دو، نماز کا وقت بھی نہ ہو، نفل پڑھنا شروع کر دو، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ یہ محبت کے کامل ہونے کی علامت نہیں ہے کہ محبوب دروازے سے گزرنے لگا ہے، تمہیں تو چاہیے کہ تم وہاں پہ کھڑے ہو کے استقبال کرو، اس کو ویلکم کرو، اس کو خوش آمدید کہو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ کو پتا ہو کہ حضور کی سواری گزرنے لگی ہے اور وہ قبر میں نماز پڑھنی شروع کر دیں، اور قبر میں تو نماز پڑھ بھی نہیں، نماز کا وقت ہی نہیں وہاں پہ۔ تو نتیجہ کیا نکلا اس بحث کا؟ اہل محبت لکھتے ہیں حضرت موسیٰ چونکہ حضور سے محبت کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ یہ آرزو کرتے رہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے حضور کی امت میں پیدا کروا دے، تو حضور کو جب یہ پتا چلا، حضرت موسیٰ کو جب یہ پتا چلا کہ حضور کی سواری یہاں سے گزرنے لگی ہے، تو حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ لیے، سر جھکا لیا، اور حضور کی محبت پہ حضور پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے حضور پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ لوگوں، حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں گے، حضرت موسیٰ کی عظمت ہے، یہ حضور کا مقام و مرتبہ ہے۔ آج وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں محفل کے بعد یا جمعے کے بعد کھڑے ہو کے حضور پہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت مل رہا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے نصیب والے لوگ۔ حضور علیہ السلام مختلف جگہوں کی زیارت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی میں پہنچا، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، پہلا قبلہ جس کی طرف حضور منہ کر کے تقریباً 1.5 سال نماز ادا کرتے رہے، وہاں پہ جب حضور پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کل انبیاء جمع، کل انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء وہاں پہ جمع تھے۔ اور کیوں جمع تھے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا نا عالم ارواح میں جب نبیوں کو نبوت دی تھی، کیا وعدہ دیا تھا اللہ نے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا اے گروہ انبیاء میرے ساتھ وعدہ کرو، جب میرا
ایمان بھی لانا ہے اور تم نے میرے رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا عالم ارواح میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے تو انبیاء اس دنیا سے پردہ کر چکے تھے، تو حضور پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ حضور پر ایمان، لیکن ایمان اس وقت ہوتا ہے نا جب زندگی میں ملاقات ہو، تو حضور تو آئے ہی بعد میں ہے، حضور کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور پر ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے؟ تو اس آیت اور اس وعدے پر عمل کرنے کے لیے معراج کی رات اللہ نے کل انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کر دیا تاکہ کل انبیاء اللہ سے کیے گئے اس وعدے کو بھی پورا کرے اور اپنی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت بھی کرے۔ کل انبیاء جمع ہیں، 1.25 کروڑ بیش انبیاء وہاں سے جمع ہیں، اور پھر نماز کا بھی وقت ہوا اور سارے انبیاء ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب امام کون بنے گا۔ جس مجلس میں اس محفل میں 4-5 علماء جمع ہو جائیں تو کوشش ہوتی ہے کہ جو علم میں افضل ہے، جو تقویٰ میں اعلیٰ ہے، وہ امام بنے۔ تو انبیاء کو سارے ماشاءاللہ وراء برا ساری شان بلند سے بلند کر اب سارے انبیاء ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں امام کون بنے، نماز کون پڑھائے۔ اتنے میں جبریل آئے، حضور کا بازو پکڑا، مصلی امامت میں کھڑا کر دیا اور کہا حضور جس جگہ آپ کھڑے ہو، جس جگہ پہ آپ موجود ہو، آپ کے ہوتے ہوئے دوسرا امام کوئی نہیں بنا۔ حضور آپ آج امام بنیں گے۔ اور اس سے حضور جب واپس تشریف لائے نا، حضور نے فرمایا انا امام الانبیاء ولا فخر، اے میرے صحابہ میں مسجد اقصی میں نبیوں کا امام بنا۔ آنا امام الانبیاء، میں کس کا امام بنا؟ بولے نبیوں کا امام بنا، ولا فخر، اور میں اس کے اوپر کوئی فخر ہے نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا حضور کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی امام کے پیچھے کوئی چھوٹا موٹا ایم پی اے، ایم ایل اے، کوئی وزیر، کوئی سیکرٹری، کوئی مشیر، کوئی چیف سیکرٹری نماز پڑھ لے تو امام بہانے سے بتاتا ہے کہ آج میرے پیچھے فلاں نے نماز پڑھی تھی، فلاں نے نماز پڑھی۔ تو حضور علیہ السلام کا مقام دیکھیں، حضور کے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ عام مقتدی نہیں کھڑے، حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی کی ہاتھ باندھے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ذرا تصور تو کریں، حضرت اسماعیل جیسے پیغمبر، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ جیسے پیغمبر بھی حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے حضور کی ابتدا میں کھڑے ہیں اور حضور کو اپنا امام مان رہے ہیں، اپنا لیڈر مان رہے ہیں، اپنے سے افضل مان رہے ہیں، اپنا سردار مان رہے ہیں۔ اسی رات سے یہ عقیدہ مزید پختہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اعلیٰ مقام اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات سے انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں تابعین افضل، تابعین سے صحابہ افضل، صحابہ سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں سے اولو العزم رسول افضل، اور اولو العزم رسولوں کے اوپر اللہ نے کسی کو مقام عطا فرمایا ہے تو آمنہ کے لال کو مقام عطا فرمایا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے بولے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء یعنی عام مخلوق کے اوپر ولیوں کا درجہ ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور پھر درجہ پھر اس کے بعد رسولوں کا مقام آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی حضور کا مقام سب سے بڑا مقام۔ تو معراج کی رات تمام انبیاء نے حضور کی ابتدا میں نماز ادا کر کے اللہ سے کیے گئے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میرا سفر شروع ہوا اوپر آسمانوں کی طرف، پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، 7 آسمان، اور حضور فرماتے ہیں کہ ہر آسمان کے اوپر
ایک ایک نبی نے میرا استقبال کیا۔ کوئی معزز مہمان گھر میں آئے تو اخلاق کا تقاضا تو یہی ہے نا، باہر نکل کے اسے ویلکم کیا جائے، باہر نکل کے اس کو خوش آمدید کہا جائے۔ تو حضور علیہ السلام کا سفر معراج، ہر آسمان کے اوپر ایک ایک نبی کی زیارت ہوئی، ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی، ایک ایک نبی کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور پھر ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کا مقام جب آیا تو وہاں پہ جو ساتھ لے جانے والا تھا نا جبریل، اس نے سدرہ کے اوپر پہنچ کے کیا کہا؟ لو ذلوا ان اللہ تعالی، اے اللہ کے رسول میں یہاں سے ایک انچ بھی آگے بڑھا لاختہ رکھا تو میں جل کے راہ ہو جاؤں، میرا وجود ختم ہو جائے گا، بس یہ میری منتہا ہے، یہ میرا آخری مقام ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو حضور نے پھر کیا کہا؟ حضور نے یہ کہا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حضور پریشان ہوئے، حضور نے یہ پوچھا کہ اے جبریل آگے کون لے کے جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ سدرہ تک جبریل لے کے آیا ہے، اور پھر سدرہ کے بعد اللہ خود ہی اپنے پاس بلانے کا انتظام کر رہا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی، وہ لوگ جو حضور کی ذات کو اعتراضات اور مناظرہ کا موضوع بنا دیتے ہیں، حضور بشر تھے، حضور نور تھے، حضور یہ تھے، حضور وہ تھے، یاد رکھیں اہل محبت کہتے ہیں کہ اگر حضور صرف بشر ہوتے تو حضور آسمانوں پہ نہیں جا سکتے، کیونکہ بشر کی جو رفتار ہے، جو اس کی پرواز ہے، وہ کسی دنیا کا ہے، آسمانوں کے اوپر نہیں۔ اور حضور اوپر چلے گئے تو پتہ چلا حضور صرف بشر نہیں، حضور صرف بشر نہیں، اور اگر حضور صرف نور ہوتے تو پھر حضور سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ جو فرشتوں کا سردار ہے جبریل، اس نے کیا کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، اس نے کہا حضور اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ نور سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا، تو اگر حضور صرف نور ہوتے تو حضور سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ حضور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے اور دنیا والوں کو یہ بتایا، اور حضرت صدیق اکبر کو حضور نے یہ بتایا، ماں اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابا بکر، اے ابو بکر میری حقیقت کو اور میرے مقام کو سوائے میرے رب کے اور کوئی جان نہیں، میرے رب میرے مقام کو صرف میرا رب جانتا ہے، اور کوئی میرے مقام کو جان سکتا نہیں۔ اور پھر حضور آگے عرش معلیٰ، اور پھر اس سے آگے جہاں تک رب نے چاہا، کیا میں نے کہا جہاں تک رب نے چاہا اپنے حبیب کو معراج کروائی، اور جیسے اس کی شان کے لائق تھا اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار دیا، جیسے اس کی شان کے لائق، کیونکہ اللہ کا وجود نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں، اللہ کا جسم نہیں، مگر جیسے اس کی شان کے لائق تھا۔ اور پھر وہاں جو باتیں ہوئی راز و ریاض، اور جو تحائف کا تبادلہ ہوا سبحان اللہ، اور حضور جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تحفہ دیا۔ کون سا تحفہ ہے؟ تحفہ ہے سارے بولے نا، تحفہ ہے نماز۔ کون سا تحفہ ملا ہے؟ تحفہ ہے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ اور دیکھیں اللہ کی حکمت، جب حضور واپس آئے تحفہ لے کر تو 7ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حالانکہ جب حضور جا رہے تھے نا اوپر 6 آسمان پہ حضور کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی تھی، اور 7ویں پہ حضرت ابراہیم سے ہوئی، مگر واپس آئے تو ترتیب بدل گئی، حضرت ابراہیم 7ویں سے 6 پہ آ گئے، اور جناب موسیٰ 6 سے 7ویں پہ آ گئے۔ علماء نے لکھا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ 7ویں پہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ہر نبی کی ایک غالب صفت ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کی غالب صفت یہ تھی کہ اللہ نے جب حکم دیا، جیسا حکم دیا، جو حکم دیا، حضرت ابراہیم پیکر تسلیم و رضا بن کے سر جھکا کے اللہ کے حکم کو مان لیا کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس آبادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی آبادی نہیں، حضرت ابراہیم نے کوئی دوسری بات کی، چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ نے کہا
اپنے بیٹے کی گردن پہ، اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کوئی دوسری بات کی؟ تیار ہو۔ اللہ نے کہا کہ نمرود نے آگ جلا لی، اس میں چھلانگ لگا دو۔ حضرت ابراہیم نے چھلانگ لگا دی، دوسری بات ہی نہیں کی ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم کی غالب صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کی ہر بات کو بغیر کسی چونو چلا کے مان کیا کرتے۔ اور حضرت موسیٰ کی زندگی میں جو ہمیں غالب صفت ملتی ہے نا، اللہ نے عزت دیا تھا انہیں، وہ اللہ کے ساتھ بات چیت کرتے تھے نا کوئی دور۔ اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں تو جواب اس کا کیا تھا؟ قال ہی عصای، اے باری تعالیٰ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے۔ سوال جتنا تھا جواب پورا، مگر حضرت موسیٰ نے آگے بات کی، حضرت ابراہیم کی طرح چپ نہیں ہوئے، آگے بات کی، کہا اے باری تعالیٰ یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، باری تعالیٰ اس کے ساتھ پتے بھی جھاڑ دیتا ہوں، اس کے ساتھ ٹیک بھی لگا دیتا ہوں، اس کے ساتھ میں اور بھی بڑے کام کر دیتا ہوں۔ اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، مگر حضرت موسیٰ نے بات بڑھا دی، اللہ کے اذن سے بات بڑھا دی۔ تو علماء نے لکھا اگر ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم ہی ہوتے، وہ پوچھتے کتنی نمازوں کا تحفہ ملا، رسول کہتے 50 نمازوں کا۔ حضرت ابراہیم نے تو بات ہی نہیں کرنی تھی اور امت کو 50 کی 50 کرنا تھا۔ تو اللہ کی حکمت ہے ہر کام میں۔ حضرت موسیٰ چھٹے سے 7ویں آسمان پہ آ گئے اور کہا کہ اے حبیب میں جانتا ہوں امت کا تجربہ ہے مجھے بنو اسرائیل کا، یہ نہیں پڑھیں گے 50 نمازیں، آپ واپس نہیں۔ حضور جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں حضور کی کیا شان ہے، بار بار حضور کا آنا جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے اے لوگوں میری بارگاہ میں میرے حبیب کا مقام اتنا ہے، میرا حبیب جتنی بار میرے پاس آئے گا، جتنی دفعہ میرے پاس آئے گا، اور جتنی بار آ کے مجھ سے جو مرضی مانگے گا میں اپنے حبیب کو عطا کروں گا، میں اپنے حبیب کو دیتا جاؤں گا۔ اور جب 5 نمازیں رہ گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا حضور ایک چکر اور لگا دی۔ حضور نے کہا اے پیغمبر موسیٰ نہیں، اب مجھے اللہ سے حیا، اب اللہ سے حیا، 5 نمازیں تو پڑھ دے گی امت۔ اب دیکھیے حضور کو تو بڑا مان تھا نا اپنی امت پہ، 5 تو پڑھ دے گی۔ ذرا سوچیں سارے اپنے گریبان میں جانتے کیا 5 کا عدد پورا ہوتا ہے؟ جس طرح جمعے کے دن خوشبو وضو سے آتی ہیں، اہتمام سے وقت نکال کے آپ جمعہ آ، دکان وقت پہ بند کرنی ہے، کام وقت پہ سمے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ ذرا سوچیں جس طرح جمعہ فرض ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے فجر بھی اسی طرح فرض ہے، جس نے جمعہ فرض کیا فجر بھی اسی نے فرض کی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی۔ حضور کو تو بڑا مان تھا، اور پھر دیکھیں اللہ نے کرم کتنا کیا۔ اللہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میں اپنے فیصلے تبدیل، میں اپنی باتیں تبدیل نہیں کرتا۔ تو یہاں بات تو تبدیل ہوتی نظر آئی، پہلے 50 فرض کی 5 رہ گئی، اللہ تم کہتا ہے تو اپنے فیصلے نہیں بدلتا، تو یہاں کیسے بدلا؟ جواب ملتا ہے فیصلہ نہیں بدلا، 5 نمازیں فرض کر دی، مگر یہ میرے حبیب کی امت ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے، میرے حبیب کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 5 کا نہیں دوں گا، ثواب پوری 50 نمازوں کا، پوری 50 نمازوں کا۔ تو معراج کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، اس تحفے کی قدر کریں، تحفہ صلاۃ، تحفہ نماز، اس کی قدر کریں، اس کو پروٹوکول دیں، اس کو پریارٹی دیں، اس کو پہلا نمبر دیں، اس کو پچھلے نمبر میں نہ لگے کہ پہلے یہ کر لوں پھر نماز پڑھ کر، پہلے یہ کر لوں، نہ پہلے نماز پھر باقی سارے کام۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔